آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، 3 مقابلے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے۔ وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو، کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی لیتا ہے، اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے، یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں۔ اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے مار کھا جائیں، یہی ہوگا کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لی اور کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے۔ اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے۔ گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس۔ اچھا، نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین، وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر، یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا نا۔ تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے، معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے، آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو۔ اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بساز، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں لگے جاؤ۔ آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی، اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ جہاد ہے افضل الجہاد۔ پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے، اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا، وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں۔ آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبی میں ہم نے واضح کی۔ طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی۔ پہلا مرحلہ صبر محض ہے، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔ نغمہ ہے بلبل شوریرہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں، اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو، وقت آئے گا ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو۔
آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آتا، یہ قتال ہے۔ اس لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی منبر میں، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی تھی۔ 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے۔ پہلی منزل پر 3 جہاد تھے نا، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے۔ دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن۔ تیسری منزل پر صبر محض، ایسے ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس۔ 8 منزلیں جہاد، اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس، اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل اللہ۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے۔ بہت اہم بحث شروع ہوئی۔ جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی لیے سوال کیا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ؟ جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اس لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی واحد اللہ، نمبر 1 کس بات کا معاہدہ؟ ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ اس کی بھی نیت ہونی، تیاری کیجیے نفسیاتی طور پر۔ آج بھی جائزہ لیجیے، اتنی غریب تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھ لے۔ اگر ایسا ہے تو یہی تو خطرہ ہے۔ پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لینا۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی۔ تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول کے اوپر غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے۔ غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ نخلہ و نطر کو من یفجرک، ہجرت ہے۔ دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے۔ تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و شد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فتور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی آدمی۔ جہاد اور ہجرت لازم و ملزوم، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا، ایک پازیٹو وائر ایک نیگیٹو وائر۔ جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے۔ نفس سے جہاد کریں گے، کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، خوشترا باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، جاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، وہ سارا مرکز و محور اس کا۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، دعوت کے لیے غلط نظریات کا انکار کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا۔ نور یہ ہے
اندھیاروں سے یہ نکالے گا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مکی دور کا یہ شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا سا۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مان نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارا اساسی منہاج قرآن کے گرد گھوم رہا ہے۔ تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں، صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں گے، بل حافظون لحدود اللہ، چلاؤ گولی، مار دو جتوں کو مارتے ہو، شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشف کشاد۔ یہ میرا کل کا موضوع ہے، لیکن یہ کہ یہاں جہاد بالید، کسی کو نہیں منکر بالید کہا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ لیکن نوٹ کیجئے، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے بیٹھے، بڑے بڑے مفکرین خارج کیے بیٹھے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکا۔ یقیناً بعض ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری احادیث بھی موجود ہے۔ جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی برائی میں آ جائیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آپ پورا مورچہ لگاتے ہیں کہ نہیں نہیں، ایمان بالرسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہے۔ تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، قتال اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر کہا کہ نہیں المنکر اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تلوار، لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہو، یہ نہیں کہ چار آدمی اکٹھے کیے، چار کو مروا دیا، پھر آگے چلے، پھر 10 اور اکٹھے کیے، 10 کو مروا دیا، یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجئے، تربیت دیجئے، منظم کیجئے، محتسب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کوئی شے کہیں سے آ جائے بولٹ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں گے اس نظام کو، کامیابی ہو جائے تب جا کر اس کا انکار ہے، ورنہ نہیں۔ ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل، وہ در حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ کہ اس کو خارج کر دینا اس کی غلط ہے۔ اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے جہاد کی بحث۔ پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد۔ دوسرا لزوم اجتماعیت، اجتماعیت کا لزوم، اس میں بھی درجے ہوں گے، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم ہوگا، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں۔ فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، اللہ کا بندہ بننا ہے، آپ کو نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کریں، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت، جو یہی کام کر رہے ہوں، یہی کرنا چاہتے ہوں، اس سے تقویت پہنچے گی آپ کو۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا، آپ نے ارادہ کیا ہے اور بھی ہے اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع اس سے یقیناً تقویت حاصل ہوگی۔ لیکن عقلاً
محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن، سب و اطاعت والی جماعت، اس کام کے لیے ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا۔ دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کے کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہے، رسائل ہیں، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہیں، یہ سب اس کا ذریعہ ہے۔ یہ جماعتیں نہیں ہیں، اجتماعیت تو ہے، لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر۔ اجتماعیت ایک عام لفظ ہے، یہ لوز آرگنائزیشن، ایسوسیشنز، انجمنیں، ان میں وہ سب و طاعت، ڈسپلن یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر لی ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹنی ہو گھسیٹ لیجیے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف، جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، جو بھی رکھیں، آپ کا دارالعلوم ہے، اس کا کوئی محتمم ہے، بہرحال ایک نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ جماعت کا سلسلہ نہیں۔ لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں۔ کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر اس کے۔ ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن، وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں، مجھے کیا حکمت ہے۔ there's not a reason why, there's but to do it. عسکری اور ٹھیٹھ اسلامی سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، الا یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا تھا، حضرت مغیث ایک غلام تھے، حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، ان کے ساتھ نکاح تھا، حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے۔ یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس۔ کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیڈ این آپشن، وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو نہ رہے، کفر نہیں رہا نا اب وہ۔ تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اب اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی مغیث کے۔ انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی، پھر سفارش کروائی، سفارش بھی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اس سے کہیے۔ حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث کے گھر میں رہو؟ پورا فوراً سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو میں نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، حکم کو نہیں ڈالا۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة فيه۔ مشورے کو آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چوائس ہے۔ ایک عورت جانتی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا فرائض ادا کرنے ہیں، ذہناً قلباً جس کو وہ قبول نہ کر رہی ہو، اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہیں وہ ادا کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی، she knows it better۔ حکم نہیں دیا، لیکن حکم ہو تو سم و طاعت مطلق، نو ایکسیپشن۔ آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف، صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے بعد احکام کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں مانیں۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کیونکہ مجھے آج ایک حدیث بھی ذرا آپ کو پڑھانی ہے۔ تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے، اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے، کونوا مع الصادقین۔ سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے، سم و طاعت والی جماعت ضروری نہیں۔ لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی مراد ہے آن حضور کے ان الفاظ مبارکہ سے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا ہے آپ کو۔ جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے، بریکٹڈ، سم و طاعت جڑے ہوئے، بریکٹڈ، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب، یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت، بریکٹ بند۔ اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیے،
جماعت کون سی؟ سم و طاعت والی. یہ لازم و ملزوم ہے، بریکٹڈ ہے. سنو اور مانو. یہ کس لیے ہے؟ ضرب دینا ہے اس کو. وہ ہے ہجرت و جہاد. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. تیسرا لزوم بیعت. تو نماز کے لیے وضو کے لیے پاک پانی. بیعت جو ہے ایک تو ہے بیع، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت حق کے امیدوار ہے. ایک ہے بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر. وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے، ان کے ساتھ بیعت سموتات مطلقاً. اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، ان کے ساتھ سموتات فی المعروف. بالکل میتھمیٹیکل سمجھیے چیزوں کو. لیکن بیعت کے ضمن میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا نہیں ہے، تینوں لیولز پر کچھ فرق ہو جائے. پہلے دو فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے سلوک اور ارشاد کی بیعت، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے باللفظ بیعت استعمال ہوا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح ہے، اس کا ایک فکر ہے. اور وہ بیعت عقبہ اولا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے. بیعت ارشاد، پہلی بیعت حضور نے یہی لی تھی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ. اور جس نے ایک بات کا آپ حکم دیں گے وہاں معروف تھا. یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا بھی. آج وہ بیعت ادرو قرآن صرف بیعت النساء ہے. یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے، یہ مردانہ بیعت نہیں ہے، زنانہ بیعت. غور کر لیجئے اس کو. قرآن حکیم نے وہی الفاظ دیے، حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہو رہی ہے. بیعت عقبہ اولا سن 10 میں، سن 10 نبوی، ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی جا رہی ہے. ایک فصل ہے 8-9 برس کا. لیکن وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولا کے تھے وہی قرآن میں آئے. بیعت النساء، یہ زنانہ بیعت ہے، مردانہ بیعت نہیں ہے. مردانگی تو چاہیے، وہ میدان میں جب آنا ہے. مردانہ بیعت وہاں درکار ہے، وہ فرض خواتین پر نہیں. زنانہ بیعت لیکن ہے بیعت. اس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے، کوئی بیعت نہیں، اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں. غلط بات ہے. بیعت عقبہ اولا بیعت ہی یہی ہے، بیعت النساء بیعت ہی یہی ہے. بیعت ارشاد ہے، وہ بھی صحیح ہے، حق ہے. لیکن وہ بیعت جو مردوں سے مطلوب ہے وہ کچھ اور ہے. اگر یہ قطرہ خونداری اگر بشتے پرے داری بے ابا من تو آموزم طریق شاہ بازی راہ، مردانگی اس کے لیے بیعت جو ہے وہ ہے نمبر 3. فریضہ سادس کے ضمن میں بیعت سموتات فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی. اب میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے جس کو میں تاکید کیسے دوں، کیسے کروں. لازمی ہے، لابدی ہے، کوئی اس سے رستگاری نہیں. یا تو کہیے کہ وہ فرض ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، چھٹی ہو گئی. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کائے کو پوچھنا. اگر مانتے ہیں کہ وہ فرض ہے، بلند ترین منزل کے لیے جد و جہد فرض، تو کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، ڈھیٹ ہوگا جو اس کے لزوم کا انکار کرے. فریضہ سادس کے ضمن میں بیعت سموتات فی المعروف کی صورت لازمی اور لابدی، اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم شریف کی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایمان اور اسلام کی موت نہیں مرا ہے. جو لوگ اس بیعت ارشاد کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دوسری بیعت کا تذکرہ ہے. اس حدیث کے بارے میں بھی میرے جو الفاظ تھے اوریجنل ان میں میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا. اس پر اصل میں مجھے متنبہ کیا تھا مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے مستشارین میں سے تھے تنظیم. وہ چونک گئے اس کو دیکھ کر، کہنے لگے آپ اس طرح اس کو لازم قرار دے رہے ہیں، یہ مفہوم تو ہمارے بزرگوں اور اسلاف میں سے کسی نے بیان نہیں کیا کہ اس معنی میں یہ بیعت جو ہے لازم ہے. میں نے انہیں ایک جواب دیا بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں.
مولانا عصمت اللہ صاحب سمجھیں گے اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کو. میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. کسی شے کا ذکر نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں. یہاں کتنے لوگ ہیں, میں کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے باقی لوگوں کی نفی تو نہیں ہو جائے گی. اگر اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تھا ہی نہیں. مثال دی اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے علم میں وہ مثال آ گئی تھی, کیونکہ میرے استاد بھی تھے مولانا منتخب الحق قادری. انہوں نے بتایا کہ ان کے جو استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو لائبریری تھی اس کی ایک الماری ایسی تھی جس کی وہ چابی کسی کو نہیں دیتے تھے کبھی. اس کی کتابیں جھاڑنی ہوتی تھی تو خود ہی. ایک مرتبہ کہیں طبیعت ناساز تھی اور یہ ان کے بہت چہیتے شاگرد تھے مجھے دے دی, اور وہ رہتے تھے قبرستان میں وہ جگہ بنائی بھی تھی, وہاں رہتے تھے. یہ بھی وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے پاس اچھے بھلے گھر موجود ہیں اجمیر شہر کے اندر, وہاں کیوں نہیں رہتے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ آتے رہتے تھے, ولایتی کہتے تھے, پٹھان اس وقت, دو افغان پٹھان ولایتی آتے رہتے تھے. ایک دفعہ طبیعت ناساز تھی, انہوں نے فرمایا کہ تم ذرا میری الماری یہ صاف کر. تو میں نے دیکھا اس میں رجسٹر تھا جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی ہوئی تھی, اور یہ شاگرد چہیتے ترین شاگرد, انہیں پتا بھی نہیں. تو عدم ذکر عدم وجود کا مستلزم نہیں. سمجھ لیجیے بات, جس کی مثال یہ ان کے علم میں آیا کہ وہ تو بیعت جہاد مجھے دے رہے تھے, لیکن یہ کہ ابھی انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہوا. لیکن بہرحال میں نے یہ بعد میں ہمارے ایک رفیق ڈاکٹر تقی الدین صاحب نے بھی پھر کچھ اس پر گفتگو کی تھی, تو میں نے اس میں اپنی رائے میں ایک ترمیم کی ہے. پہلی میری رائے یہ تھی کہ صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں, یا تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سم و طاعت فی المعروف ہوگی, نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کرنی ہوگی, اس کے سربراہ سے بیعت سم و طاعت فی المعروف ہوگی. تیسری صورت ممکن ہی نہیں. تو جیسے میں نے اب استثناء قائم کیا ہے اس میں کہ علم اور عمل کے درمیان فصل بھی ہو سکتا ہے, ایک شخص مفلوج ہو سکتا ہے نفسیاتی اعتبار سے, اللہ جانتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, وہ حساب لے لینا. قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹے گا نارمل آدمی کے لیے. وہی بات ہے کہ علم اور نظریہ اور فکر اور ادھر عمل اور رویہ اور کردار لازم و ملزوم نہیں. اسی طرح اب میں نے یہاں پہ لفظ لکھا ہے اس لیے کہ نارمل حالات تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں. ایک لفظ کا اضافہ کیا, نارمل حالات, جیسے وہ نارمل انسان بمقابلہ مریض انسان, نارمل حالات بمقابلہ فتنہ شدید, یہ ابھی آگے آ جائے گا. اس لیے کہ نارمل حالات میں تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں. نمبر ایک, اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سم و طاعت فی المعروف,